लोगों को उतनी अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो गिर जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। किसी के दिल से अपना दिल मत लगाओ, क्योंकि दिल बदल जाते हैं। दिल लगाना है तो अल्लाह से लगाओ, क्योंकि अल्लाह कभी नहीं बदलता बल्कि दिलों में बस जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंग दस्त को मियाद गुजर जाने के बाद मोहलत देगा तो उसको हर दिन के हिसाब से उसके कर्ज के बराबर सदके का सवाब मिलेगा। तमाम उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती, लेकिन उन्हें जब मोड़ा या झुकाया जाता है तो सब लंबाई में बराबर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी तब आसान हो जाती है जब हम झुकते हैं और नरम रवैया इख्तियार करते हैं। अच्छी आदत की मालिक, नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे भी बादशाह बना देती है। मोहब्बत अगर ऐब देखती तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कभी हमारी तरफ ना देखता। अल्लाह ने अपने बंदों पे 3 अनायतें की हैं। नंबर 1, गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना इंसान उसे सोने और चांदी की तरह ज़ख़ीरा कर लेता और लोग भूखे मर जाते। नंबर 2, मौत के बाद मुर्दे के जिस्म में बदबू पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को दफन ना करता। नंबर 3, मुसीबत के बाद लोगों को सब्र और सुकून दिया, वरना उनकी ज़िंदगी कभी खुशगवार ना होती। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कंजूस शख्स कितना बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों जैसी ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत को अमीरों जैसा हिसाब देगा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, मैं आपकी रहमत और इंसान के गुनाह देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, पीछे देखो। देखा तो एक बहुत बड़े समुंदर में एक दरख्त पे एक चिड़िया अपने मुंह में मिट्टी लेकर बैठी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये समुंदर मेरी रहमत है और ये दरख्त दुनिया है। ये चिड़िया इंसान है और इसके मुंह में थोड़ी सी जो मिट्टी है वो उसके थोड़े से गुनाह है। अगर ये अपना मुंह खोलकर मिट्टी पानी में गिरा दे तो मेरी रहमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों ना इंसान तौबा करे तो मैं उसे माफ़ ना करूं? इंसान तो नादान है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। समुंदर सब के लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं और कुछ को समुंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बादल से बरसने वाला पानी एक जैसा ही होता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन उसी पानी से सब्ज़ा उगा लेती है, सहरा की रेत उस पानी से अपनी प्यास बुझा लेती है और वही पानी चकने पत्थरों को महज छू कर गुजर जाता है। अल्लाह ताला की रहमत हर दिल के लिए एक जैसी है। अब ये हम पर है कि हम पर उसका कितना रंग चढ़ता है, और अल्लाह का रंग सब रंगों से बेहतर है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के पास रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह ने उसमें एक हिस्सा जिन्नों, इंसानों, कीड़ों मकोड़ों में उतारा है। इसी वजह से वो आपस में एक दूसरे से नरमी और रहम का मामला करते हैं, और इसी वजह से जानवर अपने बच्चों को प्यार करते हैं। 99 हिस्से अल्लाह ताला ने बचा कर रखे हैं, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं, और जब मेरा जी करता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। 4 अजीम हस्तियां दुनिया में बहुत ज़्यादा रोईं। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने पर। नंबर 2, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में। नंबर 3, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम खौफ खुदा में। और नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फ़िक्र में। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बेशक अल्लाह ताला वो जानता है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। किसी का राज तलाश ना करो, अगर नजर आ जाए तो फाश ना करो। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे ही सब छोड़ देता है। याद रखो, जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे वैसी ही मोहब्बत तुमसे तुम्हारी औलाद करेगी। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है।
اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اور اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظروں میں کھو چکے ہیں۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا نصف ایمان ہے، جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم میرے حوض کوثر پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو سے روشن ہوں گے۔ یہ علامت میری امت کی ہے جو کسی اور امت کو حاصل نہیں۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف ان ہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب دے گا اور تمہاری تکلیف دور کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی توقع نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کی تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، اور نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تمہیں گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے، ضرور دیتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، میت اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ دعا مانگنے کی ضرورت۔ ایک بزرگ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے ہی سے لکھی ہے تو ہمیں دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، ہو سکتا ہے
کہ تیری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ جب تو دعا مانگے گا تجھے ملے گا۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ نگاہ کا عادل وہ شخص ہے جسے دوسروں کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ کچھ نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے لیکن وہ محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ ایسے کرتا ہے جیسے اللہ بہت دور ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کمزور انسان کبھی معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنا مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا خیال کرتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ وہ لوگ جو جنت کے طلبگار ہیں وہ خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ یا اللہ پاک، جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، جس نے بھی مجھے برا کہا، جس نے بھی میری چگلی کی، کسی نے بھی میرا دل دکھایا، آج میں سب کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔